بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بات تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا، اور 4 باتیں جو تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں: تجھے ہمیشہ کے لیے جوانی مل جائے گی، تمہیں ایسی بادشاہی مل جائے گی جسے کوئی چھین نہ سکے گا، تجھے ایسی تندرستی دے دی جائے گی جس کے قریب بیماری پھٹک نہ سکے گی، تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا، میں تمہاری ان باتوں پر اہل رائے سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی آسیہ سے سب سے پہلے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، کون عاقل ایسا ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی نعمتوں سے روگردانی کرے گا؟ اس کے بعد دیگر سرکاری عہدیداروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی کے سامنے سر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں۔ عرصہ دراز سے لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے رہے ہیں، اب اگر تو نے کسی کے سامنے سر جھکا دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ اب رہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذکورہ چیزوں کے متعلق وعدہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دربار میں ڈرامہ کیا ہے تو اس سے متاثر نہ ہو، اور ان دونوں جادوگروں کا علاج کر اور ان کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ فرعون نے پوچھا، پھر اس کی کیا ترکیب کی جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں جادو کے ذریعے کام دیا تھا، اب تاریخ مقرر کر ان کو بھی بلا لے اور اپنے ملک کے جادوگروں کو طلب کر لے، پھر مقابلہ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ملک میں ایسے جادوگر ہیں کہ ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرعون نے ان لوگوں کی بات مان لی اور جادوگروں کے بلائے جانے کا حکم جاری کر دیا، اور ایک تاریخ مقرر کر دی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی، فلاں مقام پر فلاں دن آ جانا، تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے کے بعد فرعون نے تیاری شروع کر دی۔ فرعون نے ملک سے 70,000 جادوگر طلب کیے، پھر ان میں سے 1,000 منتخب کیے، پھر ان میں سے 80 کو منتخب کیا۔ ان جادوگروں نے کہا کہ ہم اس مہم میں موسیٰ علیہ السلام پر یقیناً غالب آئیں گے۔ اے فرعون، یہ بتا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں تیری طرف سے کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہم تم لوگوں کو سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کریں گے۔ ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہم ہر حال میں موسیٰ علیہ السلام سے جیت جائیں گے، لیکن اے فرعون، اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خدائی معاملہ ہے۔ جو مقام فرعون نے مقرر کیا تھا، اس جگہ تمام جادوگر جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ وہ انتظار کر ہی رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لیے ہوئے معین کردہ مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پر تکیہ کیے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ فرعون کے جادوگر جو رسیاں لائے تھے میدان میں چھوڑ دی، وہ رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگے اور لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جھجکے، فوراً خطاب ہوا، اے موسیٰ، گھبراؤ نہیں اور اپنی عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن کر سانپوں کو نگلنے لگا اور تھوڑی دیر میں تمام سانپوں کو نگل گیا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لائے۔
مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔